اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 28 سے ہم نے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم سے شادی کا مطالبہ، یعنی کہ ہمارے یہاں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ اگر لڑکیوں کو کہاں یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی ہاں یہ جو ہے نا یہ ہمیں اپنے لیے مناسب لگتا ہے تو اس سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں دونوں طرح سے ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں شادی کی اجازت ہے۔ اگر لڑکی یہ اپنے لیے بہت مناسب سمجھتی ہے، جیسے اس کے لیے کوئی رشتہ ہے اور ہو سکتا ہے ماں باپ مناسب نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر لڑکی باشعور ہے، بالغ ہے، باشعور ہے اور پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار ہے تو پھر اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں سے وہ چوز کرے جس بھی رشتے کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے۔ تو اور لیکن جہاں پہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ملائے کائنات نے بی بی کا رشتہ دیا، اس میں بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن جو ہے مولا نے اس رشتہ دیا جناب رسول خدا کو، وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ کو، اور بی بی نے اس رشتے کو خاموشی کے ساتھ یعنی کہ پسند کیا اس چیز کو اور خاموش رہیں، تو جناب رسول خدا نے کہا کہ خاموشی جو ہے نا رضامندی کی علامت ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اہل مکہ کے دین پر نہیں تھیں، بلکہ آپ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے دین پر ایمان رکھتی تھیں، اور ان کی ہمیشہ سے یہ شدید خواہش تھی کہ وہ نبی اکرم کی زوجہ بن کر بہت بڑے شرف کی مالک بن جائیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ بی بی نے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اٹھیں، اپنے چچاؤں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ میرے والد سے آپ سے شادی کے لیے مجھے طلب کریں۔ نبی اکرم جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس سے نکلے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو اکٹھا بیٹھا ہوا دیکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے بھتیجے، آپ کو مبارک ہو، جو کچھ خدیجہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس نے آپ کو اپنی عطا سے مالا مال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یعنی حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام اور میرے سبھی چچا اٹھیں، ابی اور خولد کے پاس جائیں اور ان سے میرے لیے خدیجہ علیہ السلام کا رشتہ مانگیں۔ نبی اکرم کے چچا پریشان ہو گئے، ان میں آپس میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے چچاؤں، بات کو طویل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اٹھیں اور خدیجہ علیہ السلام کے والد سے خدیجہ علیہ السلام کا میرے لیے رشتہ مانگیں۔ خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ اب جناب صفیہ جو کہ رسول اللہ کی پھوپھی تھیں، ان کو پتہ چلا کہ نبی اکرم سیدہ خدیجہ علیہ السلام سے شادی کے خواہش مند ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جناب سیدہ خدیجہ علیہ السلام اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پیش کر چکی ہیں، تو انہوں نے کہا اس خبر کا میں جا کے اطمینان کر لیتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جناب سیدہ خدیجہ علیہ السلام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے بہت سے رشتے ٹھکرا چکی ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدیجہ اس منگنی کے لیے تیار ہی نہ ہوں، لہٰذا جناب صفیہ، کیونکہ جب اتنے رشتے اور اتنی مالدار ملکۃ العرب تھیں اور رشتے بھی بڑے بڑے لوگوں کے آ رہے تھے، تو ظاہر ہے یتیم عبداللہ کے لیے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ خود بی بی جو ہے نا کہیں کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، میرے لیے رشتہ بھجاؤ۔
انہیں ڈر تھا کہ کہیں ختیجہ علیہ السلام اس منگنی کے لیے تیار نہ ہو، لہٰذا جناب صفیہ نے نبی اکرم کے چچاؤں سے کہا کہ میں ابھی جاتی ہوں، ختیجہ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں اور پھر تمہیں حقیقت آ کے بیان کروں گی۔ ادھر نبی اکرم اپنے چچاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ جناب صفیہ علیہ السلام ختیجہ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلی۔ راستے میں جناب ختیجہ علیہ السلام کی بعض کنیزوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ جلدی سے گھر گئیں اور جناب ختیجہ علیہ السلام کو ان کی آمد کی خبر دی۔ جناب سیدہ ختیجہ جو سونے کے لیے تیار ہو رہی تھیں اٹھیں اور جناب صفیہ کے لیے جگہ تیار کرنے لگیں۔ جناب صفیہ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا اور جناب ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ جناب ختیجہ علیہ السلام ان کی آمد پر بہت خوش ہوئیں۔ جناب صفیہ نے کہا، اے ختیجہ علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک بات پوچھنے آئی ہوں، کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جناب ختیجہ علیہ السلام نے کہا، وہ خبر صحیح ہے، اگر آپ اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیں یا ظاہر کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا ہے، میں ہی ان کا حق مہر دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انہیں آسمانوں کے پروردگار کی تائید حاصل ہے۔ دیکھیں، اتنا شعور اور معرفت ہو تب لڑکی جو ہے نا اپنے لیے رشتہ پسند کر سکتی، اتنا جانتی ہو، اتنا شعور ہو اس کو، اتنی معرفت ہو۔ جناب صفیہ علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر مسکرانے لگیں۔ جب جناب صفیہ علیہ السلام نے گھر سے جانے کا ارادہ کیا تو ان سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کیجیے، اور پھر کہنے لگیں، اے صفیہ، اللہ کے لیے میری اس خواہش کو پورا کرنے میں میری مدد کیجیے۔ جناب صفیہ علیہ السلام نبی اکرم کے چچاؤں کی طرف لوٹ آئیں اور کہا، اے میرے بھائیو، اگر تم کھڑے ہو تو فوراً چل پڑو، خدا کی قسم وہ تمہارے بھائی کے بیٹے محمد کو چاہتی ہیں۔ یہ سن کر وہ سبھی بے انتہا خوش ہوئے۔ صفیہ علیہ السلام واپس لوٹیں اور انہوں نے نبی اکرم کے چچاؤں کو یہ خبر دی کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ رسول اکرم سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کے پاس گئے، انہیں خوبصورت لباس فاخرہ پہنایا، پہلو میں تلوار آویزاں کی، انہیں گھوڑے پر سوار کیا۔ ان کے چچاؤں نے انہیں چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیا اور پھر چل دیے، یہاں تک کہ خولد کے گھر پہنچے۔ کنیزیں جلدی سے خولد کی خدمت میں پہنچیں۔ جب جناب ختیجہ کے والد نے بنی ہاشم کو دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابو طالب نے خولد سے کہا، اے خولد، ہم آپ کے پاس ایک حاجت لے کر آئے ہیں، اور آپ ہماری اپنے ساتھ قرابت داری کو جانتے ہیں۔ ہم اس حرم میں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنے سردار کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اور ہم اس کا رشتہ چاہتے ہیں۔ خولد نے کہا، کس کے لیے رشتہ چاہتے ہو اور میری کس بیٹی کا رشتہ مانگتے ہو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا دولہا ہمارا بھتیجا محمد ہے، اور ہم آپ سے آپ کی بیٹی ختیجہ کا رشتہ مانگتے ہیں۔ جب خالد نے یہ سنا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تمہاری عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم ساری مخلوق میں ہم سب سے زیادہ صاحب عزت ہو، لیکن ختیجہ اپنے نفس کی خود مالک ہیں، اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ اگر بیٹی یا بیٹا ماں باپ سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہوں تو پھر ان کو اپنی پسند کا رشتہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ورقہ جناب سیدہ ختیجہ علیہ السلام اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو بہت مقدس جانتی تھیں، ان کی ہر رائے کا احترام کرتی تھیں، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ اپنے مشکل ترین معاملات میں انہی سے مشورہ کرتی تھیں۔ تاریخ میں ذکر ہوا
کہ جب جناب ختیجہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوئیں اور ورقہ کو اس صورتحال کا علم ہوا، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ ایسی ایک عورت سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی سردار ہوگی، لہٰذا انہوں نے ختیجہ علیہ السلام کو اس شادی کی طرف رغبت دلاتے ہوئے نبی اکرم کے فضائل کو بیان کیا اور انہیں اس عورت کی عظمت اور تقدس کی بڑی تفصیل سے ان کے سامنے بیان کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں نقل کرتے ہیں کہ ختیجہ علیہ السلام کے ایک چچا تھے جن کو ورقہ کہتے تھے، انہوں نے ساری کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور بڑے عالم تھے، وہ نبی آخر الزماں کی صفات کو جانتے تھے۔ ان صفات میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ قریش کی ایک ایسی سردار عورت سے شادی کریں گے جو اپنا سارا مال ان پر خرچ کرے گی، اپنے نفس کو ان کے حوالے کرے گی اور ان کے امور میں مدد کرے گی۔ ورقہ یہ جانتے تھے کہ مکے میں ختیجہ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مالدار عورت نہیں ہے، لہٰذا ورقہ کو یہ امید تھی کہ ان کی بھتیجی ختیجہ علیہ السلام اس آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی شریک حیات بنیں گی، لہٰذا وہ ان سے کہا کرتے تھے، اے ختیجہ علیہ السلام، آپ عنقریب ایک ایسے شخص سے ملیں گی جو زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوق سے افضل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس مبارک ترین کائنات کی بہترین شادی کے بارے میں اور بھی کچھ بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔